بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے شیعہ سکالر حسن اللہ یاری صاحب کے بارے میں، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ کیونکہ موصوف بہت بڑے عالم ہیں اور اہل سنت کی کتابوں پر بڑی ان کی گہری نظر ہے، اور اہل سنت کی شخصیات پر بھی، اور ان کے عیوب و نقائص بڑے احسن انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو اگر وہ بات جو میں آگے کرنے والا ہوں، جو انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کو سچ ثابت کر دیں، اور جو پروف میں ان سے مانگنے والا ہوں اگر وہ دے دیں، تو پھر ان کو 5 لاکھ روپیہ میری طرف سے انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کر دیتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے ہی 2 طرح کے مکاتب فکر ہیں، ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع۔ دونوں کا باہمی اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، عقائد میں بھی ہیں اور احکام و مسائل میں بھی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اختلافات کو احسن انداز میں بیان کرنا چاہیے، اخلاقیات اور قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تعصب کی بنا پر ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی جو باتیں ہیں جو درست ہیں ان کو بھی تروڑ مروڑ کے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اس انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں انتشار اور فساد جو ہے وہ پیدا ہو۔ اب انہوں نے کیا بات کی ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے بخاری جو ہے، صحیح بخاری، اس سے ایک عبارت، ایک حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے علامہ زمخشری کی کتاب، اس سے ایک عبارت پڑھی ہے اور ایک نتیجہ نکالا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کر دیتا ہوں، تو فیصلہ جو ہے وہ آپ، خواب کا تعلق اہل سنت سے ہے یا اہل تشیع سے ہے، وہ آپ خود کریں گے اور کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں گے۔ یہ صحیح بخاری ہے جی میرے سامنے، اور جلد نمبر اس کی جو ہے وہ 2 ہے، کتاب النکاح۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے ایک حدیث مروی ہے، اور حدیث جو ہے وہ کافی طویل ہے۔ اس میں وہ زمانہ جاہلیت، اسلام کے آنے سے پہلے کے جو نکاح، جو مروجہ نکاح تھے، ان کو وہ بیان فرماتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جو طریقے رائج تھے اس وقت، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، کہ ایک اور نکاح بھی تھا رائج کہ ایک جماعت، کچھ لوگ جمع ہوتے جو 10 سے کم ہوتے، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، عورت کے پاس وہ جاتے، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، ہر آدمی عورت کے پاس جاتا، فَإِذَا حَمَلَتْ، جب عورت کو امید ہو جاتی ووضعت، اور بچہ پیدا ہوتا، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، اور بچے کی پیدائش کے چند راتیں گزرنے کے بعد، ارسلت الیہم، وہ ان کے پاس پیغام بھیجتی، فلم یستطع رجل منہم، ان میں سے کوئی بھی بندہ طاقت نہ رکھتا، ان یمتانیہ کہ وہ نہ آئے، یعنی سب وہ آ جاتے، حتی یجتمعوا عندہا، یہاں تک کہ وہ اور اس کے پاس جمع ہوتے، تقول لہم، وہ ان سے کہتی، قد عرفتم الذی کان من امرکم، تحقیق تم پہچانتے ہو وہ معاملہ جو تمہارا پیش آیا تھا، وقد ولدت، اور تحقیق مجھے بچہ ہوا ہے، میرا بچہ ہوا ہے، تو فهو ابنک یا فلان، اے فلان وہ تیرا بیٹا ہے، تو سمی من احبت باسمہ، وہ جس کا نام وہ پسند کرتی اس کا نام لیتی، فیلحق بہ ولدھا، تو اس کا جو بچہ ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جاتا، ولا یستطیع ان یمتنع بہ الرجل، اور آدمی طاقت نہ رکھتا کہ وہ اس سے رکے، وہ باز رہے، وہ انکار کرے۔ تو یہ انہوں نے عبارت پڑھی ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، حوالہ انہوں نے بھی دیا ہوگا، عبارت انہوں نے بھی پڑھی ہوئی اور میں نے بھی پڑھ دی ہے، آپ کتاب النکاح میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد علامہ جار اللہ زمخشری جو ہیں، ان کی کتاب ہے ربیع الابرار و نصوص الاخبار، اسی کا شاید انہوں نے نام لیا ہے۔ تو اس میں جار اللہ زمخشری جو ہیں وہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں کہ ان کے جو والد ہیں وہ ابو سفیان نہیں، بلکہ جو ہے نا کوئی اور ہیں، اور وہ مختلف لوگ ہیں۔ اب وہ عبارت کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُوزَى إِلَىٰ أَرْبَعَةٍ، جو حضرت معاویہ ہیں وہ 4 لوگوں کی طرف منسوب ہوتے تھے،
الا مسافر ابن ابی عمر، ایک مسافر یعنی مسافر بن ابی عمر کی طرف یہ ایک بندہ ہے، و الا عمارہ بن الولید، اور عمارہ بن ولید کی طرف یہ دوسرا بندہ ہے، و الا العباس ابن عبد المطلب، اور اب حضرت عباس کی طرف یہ تیسرا بندہ ہے، و الا الصباحی، اور صباح کی طرف مغنن اسودہ، یہ کالا گویا تھا، مغنن گانا گانے والا تھا کالے رنگ کا، کان علی عمارہ تھا، عمارہ کا تھا، یہ غلام تھا شاید، قالو انہوں نے کہا کان ابو سفیان دمیمن قصیرن، جو ابو سفیان تھے وہ بدصورت اور ٹھگنے تھے، وکان صبا اسیفن لابی سفیان، اور جو صبا ہے یہ ابو سفیان کا مزدور تھا، شابن نوجوان تھا، وسیمن خوبصورت تھا، فدعت ہند الی نفسہا، تو ہند نے اس کو بلایا، اس کو دعوت دی اپنی طرف، اور اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ تو یہ عبارت پڑھ کے آگے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ ابو سفیان نہیں ہیں، وہ بہت سے لوگ ہیں، اور یہ اسی طریقے کے مطابق جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے، جو حضرت عائشہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا الزام ہے اور اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، اور یہ اس طرح کی بات ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کی جائے اور جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ بات قتل و غارت تک جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا ایک سکالر ہو کے اس طرح کی بات کرے اور اتنا بڑا جھوٹ بولے، یہ جھوٹ کیسے ہے؟ ابھی دیکھیں، حضرت معاویہ جو ہیں وہ 7ویں صدی کے ہیں، اور یہ جو جار اللہ زمخشری ہیں یہ جو ہیں یہ تقریباً 11ویں 12ویں صدی کے ہیں، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1075 کی ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1143 کی ہے۔ اگر ایک بندہ 400 سال بعد کتاب لکھتا ہے، اب پتہ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کی کتاب انہوں نے لکھی ہے یا کہ نہیں۔ اگر ایک بعد میں کتاب چھپ جاتی ہے کسی بندے کے نام سے، تو پہلے تو یہ تحقیق کرنے والی بات ہے انہوں نے کتاب لکھی بھی ہے یا کہ نہیں لکھی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے لکھی ہو، 400 سال بعد ایک بندہ کتاب لکھتا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی بات جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، انہوں نے کہا، کالو انہوں نے کہا، اور کوئی الزام جڑ دیتا ہے، تو کیا آپ اس کی بات جو ہے وہ مان لیں گے؟ ایک اتنی بڑی عظیم شخصیت کہ جس کے والد کے اختلاف مسلمانوں کے ساتھ رہا، اس وقت اس طرح کی بات نہ کی گئی، پھر اس کے بعد ان کا اپنا دور حکومت ہے، ان کے دور حکومت میں بھی بات نہ کی گئی۔ اب آپ یہ کہیں کہ ان کے دور حکومت میں بات کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ امکان تھا اگر کوئی بندہ بات کرتا تو ٹھیک ہے مان لیا۔ اس کے بعد جو عباسیوں کا دور آتا ہے تو اس دور کے آغاز میں اس طرح کی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے تھی، یا کوئی مصنف جو بہت سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں محدثین بھی ہیں، ان میں مفسرین بھی ہیں، اور ان میں مورخین بھی ہیں، تو کسی اور ایک کو لکھنی چاہیے تھی۔ اب اتنے 100 سال کے بعد ایک بندہ آتا ہے اور وہ اس طرح کی بات لکھ دیتا ہے، اور اس کا نہ کوئی منہ ہے نہ سر ہے، تو آپ جو ہیں وہ اس کو اس عبارت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ اس حدیث کے اندر جو بات ہے کہ گروہ آتا تھا، اور یہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اگلی جو مز کا خیز بات ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو سچ ثابت کرنا ہے تو پھر آپ کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا، کیونکہ جب آپ یہ عبارت لیتے ہیں تو اس میں حضرت عباس کا بھی ذکر ہے۔ اب حسن جو اللہ یاری ہے اس نے کیا کیا ہے؟ جب یہ عبارت پڑھی ہے، باقیوں کی تفصیل ان کے ساتھ وضاحت کی ہے، لیکن حضرت عباس کا جو ہے نا وہ جب ان کا نام آیا تو ادھر سے جناب عربی پڑھ کے آگے چلے گئے۔ تو اگر یہ عبارت سچ مان لی جاتی ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عباس کے کریکٹر، ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس طرح کی بات جو ہے میرا خیال ہے کرنے سے پہلے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور علم کی یہ خدمت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں انتشار پیدا کریں اور نام پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی جو غلط باتیں ہیں اور کہیں سے کوئی بات اٹھا کے کہیں کے ساتھ لگا دیں، اور صرف محض اس لیے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مطلب ہے میرے گروہ کا نہیں ہے یا اس کے ساتھ میری عقیدت نہیں ہے، تو مطلب ہے جو مرضی بندہ بات کر دے۔ ہمیں انسانیت کو اور جو اخلاقیات ہیں ان کو مد نظر جو ہے وہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اختلافات کو آسان انداز میں بیان کریں، عقائد میں اختلافات ہیں اور دنیا میں ہر بندہ آزاد ہے، کوئی بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اور اعتراضات بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی دینا چاہیے، لیکن اس طرح کی جو ڈھیلی بات کر دیں اور پھر ایسی بات جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو، تو میرا خیال ہے یہ افسوسناک امر ہے، اور ان کو اس بات سے جو ہے وہ رجوع کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ میں نے یہ غلط بات کی ہے، اور اگر وہ اس سے رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عباس کے اوپر بھی الزام لگایا کہ ان کا جو کریکٹر ہے، وہ کردار ہے، وہ درست نہیں تھا۔ تو اب پھر جو ہے نا اس کے کیا نتائج ہیں اور اس کے کیا اثرات ہیں، آپ خود ہی اس پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ جو سامعین ہیں، اگر میں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی غلط بات ہے تو آپ جو ہے وہ ضرور مجھے متنبہ کریں گے، کیونکہ انسان ایسے ہی سیکھتا ہے۔ علم کی کوئی بھی بات ہے اس کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے۔ جو باتیں میں نے سمجھی ہیں میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی ہے جس کو یہ بات بڑے زیادہ اچھے انداز میں جو ہے سمجھ آئی ہے، تو وہ ضرور جو ہے وہ مجھے آگاہ کرے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔